قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی للمتقین وقال جل وعلا فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، چند منٹ آپ کے سامنے کچھ اہم گزارشات اپنی زندگی کی تبدیلی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے کے قابل ہے کہ ہدایت کیسے ملتی ہے۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک بات میں اور آپ سب یاد رکھ لیں، سمجھ لیں خوب اچھی طرح کہ اللہ رب العالمین ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، فرما بردار نہیں ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ پہلے بھی گزرے اور آج بھی موجود ہیں کہ جو ایمان لائے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن ہدایت نہ پا سکے، اور دیکھتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا، کوئی کفر پر، کوئی نافرمانی پر، کوئی سود خوری پر، مختلف گناہوں پر موت آ جاتی۔ تو ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہونا چاہیے کہ ہمارا رب رب العالمین ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، وہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ساری یونیورس کا خالق ہے، وہ رزاق ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ فتح اور شکست کا مالک ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے میں بھی وہ اکیلا اور یکتا ہے، سارے نبیوں کو بھیجنے والا، احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑے حکم والا، لطیف خبیر ہے، باریک بین اور خبر رکھنے والا، سمیع علیم ہے، سننے والا اور دیکھنے والا اور علم رکھنے والا، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سب اس کی ایک ادنا سی مخلوق ہیں، اور یہ ہماری زمین، یہ اس کی جتنی مخلوق، سیارے اور دوسرے نظام ہیں، ان کے سامنے ایک نقطے کی طرح ہے۔ سورج ہم سے کتنے ارب گنا بڑا ہم نہیں جانتے، سورج سے کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، کہکشاں، یہ بہت چھوٹی سی ہے۔ اسی لیے ہمارے رب نے قرآن میں کہا، اے انسان تو کوشش کر کے دیکھ لے، کیا تو زمین اور آسمان کو کے کناروں سے باہر جا سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے کہ تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے کیوں بتائیں؟ تاکہ مجھے، آپ کو، انسانوں کو ان کی اوقات سمجھ آ جائے کہ ہم اللہ کے حقیر بندے، عاجز بندے، اس کے محتاج، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ فرعون آیا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پانی میں غرق کر دیا، کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں آ کر خاک ٹھونس دی، اسلام نہیں ملا۔ ہمارے پاس بھی دو مہلتیں ہیں۔ پہلی مہلت، جب تک ہمارے حلق سے غرغرے کی آواز مرض الموت میں پیدا نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے آواز آتی ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب یہ دروازے بند ہو گئے، میرا مال، میرے پیسے، میری جاہ، میرا عہدہ، میرے نسب، کچھ مجھے کام نہیں آئے گا جب تک ایمان نہ ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ہستی جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے انسانوں کا امام بنا کر بھیجا۔ بھائی بات کرنی ہے تو آپ باہر تشریف لے جائیں۔ ساری کائنات کے لوگوں کا امام بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز،
اتنے فرما بردار کہ میرے محترم بھائیوں مدینہ کا کوئی ادنا سا شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر جتنی باتیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہتے، اس کے عاجزی کا اختیار۔ تو میرے بھائیوں ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، اور جو ہدایت نہیں مانتا، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور اپنی اکڑ میں رہتا ہے اور زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اللہ کہتا ہے تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے، تم زمین کو اپنے پیر سے نہیں پھاڑ سکتے، تمہارا رب رب العالمین ہے، تم اس کے اتنے عاجز بندے بن جاؤ کہ وہ تمہیں دنیا کا حکمران بنا دے۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت تھیں کہ میرے بھائیوں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے، اور قیصر اور کسریٰ جو اس وقت کی سپر طاقتیں ہیں، جب ان کے حکمرانوں کے سامنے حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو ان کے ہاتھوں سے پانی کا مگ نیچے گر جاتا۔ کیوں روب تھا؟ روب اس لیے تھا کہ وہ غیرت مند تھے، اسلام والے تھے، اللہ والے تھے، رب کی بات ماننے والے تھے، عاجز تھے، رب کے نظام کی اطاعت کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں ان کا روب اور دبدبا پیدا کر دیا۔ دوسری بات، ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقین کو۔ اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ میرے بھائیوں ہدایت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کے کچھ دن باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے رمضان میں نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا؟ کیا ہم نے دیکھا کہ روزہ رکھتا ہے فرض نماز نہیں پڑھتا؟ کیا ہم نے دیکھا کہ تراویح تو پڑھتا ہے لیکن فجر کی کوئی فکر نہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ رمضان کے اندر بھی نہ نظر اچھی، نہ زبان اچھی، نہ کردار اچھا، نہ لین دین کے معاملات اچھے، وہی اسی طرح جیسا پہلے چل رہا تھا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسرے مقام پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں جی؟ دو۔ وہ کون سا روزہ دار؟ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، وہ خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اسے مسرت پانی پی کر چیزیں کھا کر محسوس ہوتی ہے، اور اس سے بڑی خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، وہ خوشی جب وہ اللہ سے ملے گا، اس کا تو کہنا ہی کیا، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے ایک عہد کرنا ہے، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں ساری زندگی اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں ساری زندگی اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اور میرے بھائیو آخر میں میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، آج جس طرح غزہ اور فلسطین کے اندر ظلم کا بازار گرم ہے، جو بڑی بڑی ریاستیں رکھتے ہیں وہ خاموش اور بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں، 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ واللہ واللہ میرے بھائیوں وہاں پر بچے، وہاں پر عورتیں، میرے بھائیوں وہاں پر نوجوان، وہاں پر بوڑھے، گندے پانی کے ساتھ وضو کرنے والے، نہ کھانا نہ پینا، نہ ان کے پاس رہائش۔ امت مسلمہ نے کیا چھوڑا؟ فرمایا جب تم سودی کاروبار کرو گے، جب تم سودی کاروبار کرو گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی اپنے کام کاروبار کو ترجیح دو گے، اور وَتَرَكْتُكُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ یہ وجہ ہے آج ہم دنیا سے محبت کرنا شروع ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں ان اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ میں نماز کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، اور مسلمانوں کے 57 ملکوں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ 57 ملک، 2.25 ارب آبادی، دنیا کے بہترین وسائل ہیں، لیکن میرے بھائیوں کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ مر تو ہم نے جانا ہے، یہ چھت گرے ختم،
گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو 2 منٹ نہیں لگتے. تو اس لیے یہ احساس اور جذبہ بھی ہم نے پیدا کرنا ہے. آخری بات، اس اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں میرے بھائیو، یاد رکھ لیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سنن ابو داود کے اندر روایت ہے، فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے جتنا اللہ کا گھر تعمیر کیا اللہ اس کو بھی جنت میں محل دے گا. تو میرے بھائیو یہ وہ صدقہ جاریہ ہے. جب ہم نے قبر میں جانا ہے نا، وہاں پر نہ رشتہ دار، نہ سفارش، نہ رشوت، نہ کاروبار، نہ اولاد، کچھ نہیں نہ ہوگا ساتھ. وہاں پر تیرے یہ 2 روپے 10 روپے 50 روپے، تیرا یہ پنکھا، تیرا یہ کام، تیرا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہاں پر پھر میرے بھائیو کام آئے گا. اور ہمارے لیے وہاں روشنیاں ہوں گی جہاں کیڑے مکوڑوں اور بچھوؤں کا گھر ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں تو میرے بھائیو دیکھ لیں، ابھی گرمی شروع ہو چکی ہے، ہم بھی پسینے میں ہیں، پنکھے موجود نہیں، تو کیا ہم ایک پنکھا لگا دیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، دین پر چلیں، نماز پڑھیں؟ یہ فائدے کی بات نہیں ہے؟ یہ دروازے الومنیم کے لگنے ہیں، کیا رقم ہے؟ آج کل تو ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ایک واش روم کے اوپر 10-10 لاکھ روپے لگاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف استنجے، پخانہ پیشاب اور نہانے کے لیے ہے، تھوڑا بھی بن سکتا تھا. تو یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو ترجیح دیں. انشاءاللہ یہ پنکھے، یہ اچھا وائرنگ کا نظام ہمارے گھروں میں تو کبھی خراب نہیں ہوتا، ادھر بورڈ بھی نہیں لگا. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم سب نے انشاءاللہ یہ ذمہ داری لینی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے گھر کو اس قابل بنانا ہے کہ یہاں پر بنیادی سہولیات ہوں. ہم تو میرے بھائیوں بہت زیادہ کروڑوں اور لش پش کرنے کے تو ویسے ہی قائل نہیں ہیں، سادہ رکھیں، لیکن کم از کم بنیادی ضروریات ہوں. تو پنکھے، یہ دروازے، یہ وائرنگ کا کام، یہ انشاءاللہ آپ میں سے جو کرے گا، جو حصہ ڈالے گا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.